یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تارکین نماز ہیں، نماز کو ترک کرنے والے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی ہیں، ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتا، ان کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا، ان کے صدقات اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ نماز اہم فریضہ ہے اور یہ انفرادی طور پر ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو لہٰذا نفلی عبادات، نفلی صدقات، نفلی خیرات، باقی جتنی بھی عبادات ہیں فرض کے بعد ہیں، اگر فرائض نہیں ہیں، فرائض کا تارک ہے اور نوافل پر اس نے کٹیا ڈالی ہوئی ہے، نوافل پر جھگی ڈال لی ہے، نوافل جو ہے وہ صبح اٹھ کر جو ہے وہ آخری رات اللہ اللہ کرنے والا ہے، تہجد گزار ہے، لیکن فرائض کا تارک ہے، تو وہ یہ یقین کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے نمازی کے نوافل اللہ قبول، بے نمازی کے نوافل اللہ قبول نہیں کرتا۔ پہلے فرائض ہیں، وہ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے، نماز یہ انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے، انسان کی بخشش کا، کیوں کہ نماز کے ذریعے، نماز وہ عمل ہے جس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ انسان کوئی عمل کرے ایسا، کوئی کسی کا بیٹا اولاد، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کوئی اچھا کام کرے، نیک کام کرے تو ماں باپ خوش ہوں، تو ماں باپ خوشی کے اندر کیا کہتے ہیں، آج تو آپ نے مجھے ٹھنڈ پہنچا دی ہے، آج میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ اور جب ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ماں باپ کا دل ٹھنڈا ہو، اولاد کو انعامات سے بھی نوازتے ہیں، اولاد کو شاباش بھی دیتے ہیں، اولاد پر خوش بھی ہوتے ہیں، تو جس عمل کے ذریعے رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈ پہنچائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں اس امتی پر خوش ہوئے، جب رسول اللہ خوش ہو گئے اللہ خوش ہو گیا، رسول اللہ خوش ہو گئے تو یہ رسول اللہ رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بے نمازی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔